گھریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں. بعض کا کچھ لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں. ایسے روز کیس آتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں کہ وہ اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس بیچاری کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, چونکہ وہ کمزور ہے. دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے, ایک غلام اور ایک بیوی. یہ بیچاری بھاگ کے جا نہیں سکتی. پھر غریب ماں باپ کی بیٹی ہو, سسک سسک کے رشتہ ہوا ہو, اور باقی بہنیں جوان گھر بیٹھی ہوں, ان کا رشتہ ہو نہ رہا ہو, تو یہ بھی گھر جا کے بیٹھ جائے؟ کبھی نہیں بیٹھے گی. گالیاں سہلے گی, خون کے گھونٹ پی لے گی, لیکن کچھ نہیں بولے گی آگے سے. اور تو فرعون بن گیا ہے, تو حامان بن گیا ہے, تو ظالم بن گیا ہے. تیرے پاس ہے کیا؟ بس شوہر ہونے کا تجھے ناز اور غرور ہے کہ میں مرد ہوں. یہ تیری مردانگی نہیں ہے کہ تو گالیاں بک رہا ہے. تیری مردانگی یہ ہوتی کہ تو محبت سے جیت لیتا اسے. تیرے گھر میں اسے آسودگی ملتی, بہار ملتی, قرار ملتا, تسکین پہنچتی. تو کمزوروں کو, بعض مزدوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اپنے ماتحتوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اپنے مخالفین کے لیے زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ العیاذ باللہ. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں, یہ منبر و محراب کا سبق ہے, یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے. یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے, جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, اور عہد کرے تو اس کی پاسبانی نہیں کرتا. اللہ ہمیں عہد کی پاسبانی کی توفیق دے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کسی کی امانت کے امانت دار ٹھہرائے جائیں تو پھر اس امانت کو ادا کریں. اللہ اس کی ہمیں توفیق دے کہ جب ہم کسی منصب پہ ہوں, ہمیں اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیقات سے نوازا جائے.